بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو ظہور صادقین پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آل محمد کے گھر میں آج ایک نہیں دوہری خوشی ہے. کائنات کے سچے رسول کی آمد اور پھر فرزند رسول کی آمد. دو صادقوں کی آمد ہے آل رسول کی حویلی میں. پہلا وہ صادق ہے جسے عرب کے کافروں نے صادق کہا اور دوسرا وہ ہے جسے خود صادق نے صادق کہا. واہ 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 سبحان اللہ. صادق آل محمد کی آمد ہے اور خود سرکار ختمی المرتبت کی آمد. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ جمعہ سے جو آیت پڑھی اس میں خدا رسول کے نازل ہونے کا مقصد بیان کر رہا ہے. ماشاءاللہ. هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ہے جس نے مبعوث کیا تمہارے درمیان ایک رسول. اور کس لیے بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ تمہارے سامنے آیات کی تلاوت کرے. ویزکیہم، اور تمہیں پاک کرے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے. رسول کے آنے کا مقصد صرف اور صرف قرآن پڑھنا نہیں، پاک بھی کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول صرف قرآن پڑھ کے نہیں سنائے گا، رسول نفسوں کو پاک کرے گا. رسول کتاب کی تعلیم دے گا، رسول حکمت کی تعلیم دے گا. کائنات کا سچا رسول جب خدا نے زمین پہ اتارا تو یہ سب سے آخری نبی ہے، سب سے بڑا نبی ہے سید الانبیاء، ہے سردار انبیاء، اور آیا سب سے بعد میں. ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو. اللہ کو نبی سے پیار اتنا تھا کہ نبی آخری ہے اور بہار پہلی. آخری رسول ہے اور پہلی بہار ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو اپنی پہچان کا مظہر بنا کے بھیجا. میں نے اسے زمین پہ اتارا تھا کہ یہ زمانے کو جا کے بتائے کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو. خدا چاہتا تھا کہ دنیا مجھے پہچانے، کیونکہ عرب کے جاہل یہ جانتے تھے کہ کوئی اللہ ہے لیکن پہچانتے نہیں تھے کہ وہ اللہ کون. ان میں سے کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی آگ کی پرستش کر رہا تھا. یہ جانتے تھے کہ کوئی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، کوئی ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے. یہ جانتے تھے کوئی ہے جو ایک وقت میں روحوں کو قبض کرتا ہے. یہ جانتے تھے کوئی ہے جو مخلوقات کو خلق کرتا ہے. یہ جانتے ہیں کوئی ہے جس نے ہوا میں اڑنے والے پرندے کو سلیقہ سکھایا ہے. یہ جانتے تھے کہ کوئی دریا کی روانی کو دیتا ہے، کوئی سمندر کو طغیانی بخشتا ہے. لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اللہ کون ہے. ان کے پاس پہچان نہیں تھی اللہ کی. یہ پتھر کو خدا کہہ رہے تھے، یہ سورج کو خدا کہہ رہے تھے، یہ آگ کو خدا کہہ رہے تھے. خدا نے چاہا کہ اب میری پہچان ہو ہی جائے، اب زمانہ مجھے پہچان ہی لے. تو اس نے کہا میں نے کائنات کے رسول کو اپنی پہچان کا مظہر بنا کے بھیجا. جب اس نے میری پہچان کروانی ہے تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اسے یاسین بناؤں، اسے طٰہٰ بناؤں، اسے مدثر بناؤں، اسے کامل بناؤں، اسے اکمل بناؤں، اسے دانۂ سبل بناؤں، اسے مولا کل بناؤں، اسے رحمت للعالمین بناؤں، اسے شجرہ طیبہ کا ثمر بناؤں، اسے ذریت ابراہیم بناؤں، اسے باسط بناؤں، اسے جواد بناؤں، اسے حسین بناؤں، اسے اتنا مکمل بنا کے بھیجوں کہ عرب کے جاہل بدو دیکھیں اسے مانے مجھ. اس کا چہرہ دیکھ کے اندازہ کریں کہ جس کا بندہ اتنا کریم ہے وہ رب کتنا رحیم. خدا نے اپنی پہچان مکمل صفات کا مظہر بنا کے ہمارے نبی کو بھیجا. یہ اس سے پہلے جو نبی آئے تھے یہ اسی نبی کے پروٹوکول کے لیے آئے. یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے آخری نبی ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ جاتا ہوا اعلان کر کے گیا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا. اس رسول پہ ایمان بھی لانا اور اس کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ نے آمد کا انتظار کیا اور عیسیٰ اعلان رسالت کر کے دنیا سے چلے گئے، اعلان ظہور رسالت کر کے چلے گئے.
آج لوگ کہتے ہیں جو میلاد کے منکر ہیں کہ جی میلاد منانا شیعہ سنی نے کہاں سے سیکھا، یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہیں، یہ چراغاں کیوں کرتے ہیں، اس کا ذکر تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ بنایا ہی نبی کے لیے، میں نے سب کچھ سجایا ہی نبی کے لیے۔ خدا کہتا ہے یہ زمین کا بچھونا ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ آسمان کا سائبہ ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ سورج کی لائٹ ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ چاند کی رونق ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ ستاروں کی دمک ہے تو نبی کی وجہ سے۔ خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ اپنے نبی کے لیے بنایا تھا، ہر چیز اپنے نبی کے لیے بنائی ہے۔ آج اس بارگاہ میں جشن ہو رہا ہے، آج جشن ہے تو پھر یہ سرخ چادر ہے، یہ لائٹیں ہیں، یہ سپیکر ہے، یہ سب لوگ ہیں، یہ مومنین ہیں، لیکن جب کل آئیں گے تو پھر یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ پوچھیں گے وہ رونق کہاں گئی تو بتانے والا بتائے گا وہ رونق تھی جشن کی، جشن ختم ہو گیا، رونق ختم ہو گئی، جشن ختم ہو گیا۔ واہ 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 واہ۔ میرے اللہ اگر تو نے کائنات میں سب چیزیں نبی کے لیے بنائی ہیں تو اب نبی تو دنیا سے چلے گئے ہیں، پھر زمین کو لپیٹ دے، آسمان کو گرا دے، سورج کو بجھا دے، چاند کو واپس لے جا۔ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے گستاخ نہ بن، میرا نبی تھا نہیں، میرا نبی ہے۔ سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، نعرہ حیدری، یا علی۔ واہ 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 واہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ جیسے جیسے عقیدوں کی تفصیل ہوتی ہے ویسے ویسے نعروں کی تقسیم بھی ہوتی ہے، کچھ نعرے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کچھ نعرے ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ کچھ بھائیوں نے بھی ہمارے نعرے ہم سے لیے ہیں، ہم نے کہہ دیا تھا میں نوکر غازی تھا، انہوں نے کہہ دیا میں نوکر صحابہ تھا۔ تو کچھ نعرے ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور کچھ نعرے ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ نبی کے بارے میں ہم سارے ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ رسول سب کا ایک ہے، بے شک، شیعہ و سنی ہو، رسول پہ سب کا ایمان ہے۔ جھگڑے جتنے بھی ہوئے رسول کے جانے کے بعد ہوئے، کوئی خلافت کا قائل ہے، کوئی امامت کا قائل ہے، لیکن نبی تک ہم سارے ایک ہیں، رسول کے لیے ایک ہیں ہم سارے۔ لیکن ہر ایک کا رسول کا جشن منانے کا، رسول کا میلاد منانے کا طریقہ جدا ہے۔ میرا ہمیشہ پاکستان میں بھی بھائیوں سے یہ سوال رہا تھا اور یقیناً اب بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان ہی واپس جائیں گے، تو کچھ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، جی شیعہ میلاد رسول اس طریقے سے کیوں نہیں مناتے؟ لیکن میلاد رسول منانے کے لیے کہتے ہیں جی شیعہ نعتیں نہیں پڑھتے، یہ جو نعت پڑھی جاتی ہے، عزت والے احباب تشریف، بسم اللہ جی، بسم اللہ، یہ جو نعت رسول پڑھی جاتی ہے، میرا رسول کی نعت پڑھنے کے لیے جب آیا جاتا ہے تو نعت پڑھنے والا رسول کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، رسول کے چہرے کی تعریف، رسول کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے۔ یہ نعت رسول نہیں، یہ حمد پروردگار ہے۔ واہ 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 واہ، اس میں نعت رسول کہاں سے ہے؟ واہ جی واہ، رسول کی آنکھ کا خوبصورت ہونا، رسول کے چہرے، رسول کے لبائے مبارک، رسول کی زلفیں، رسول کا بدن، یہ ساری چیزیں رسول نے تو نہیں بنائی، واہ جی واہ، واہ، یہ تو اللہ نے بنائی ہے۔ تو اس میں نعت رسول کہاں ہے؟ یہ تو حمد پروردگار ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول کی شکل کی، رسول کے ظاہر کی تعریف کرنا، یہ حمد پروردگار ہے۔ رسول کے کمال کی تعریف کرنا، یہ نعت رسول ہے۔ واہ 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 واہ، اس کی تعریف کی جا رہی ہے جو اللہ نے بنایا، اس کی بھی تعریف کرو جو نبی نے بنایا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ لیکن نعتوں کے کیونکہ مفہوم کا اندازہ نہیں، میں نے اکثر یہ نعتوں کی وضاحت کی ہے کہ جب مسلمان نعت صرف پڑھیں نہیں، نعت سمجھیں گے تو انہیں اہل بیت سمجھ میں آئے گا۔ واہ جی واہ، سونا آیا تو سج گئے نے، گلیاں بازار، یہ سب نے نعت پڑھ دی، یہ نہیں بتایا کہ سونا آیا کہاں پہ تھا۔ واہ واہ واہ، واہ جی واہ، رسول آئے ہیں لیکن آئے کس کے گھر میں؟ واہ جی واہ، سبحان اللہ، شاہ مدینہ یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوال، یہ بات ہم کر دیں تو شاید FIR ہو جائے۔ واہ جی واہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ وہ نبی کا در کون سا ہے۔ واہ واہ، نعت رسول اصل میں کمال رسول ہے، نعت رسالت ماب اصل میں کمال رسالت ماب ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ رسول کی نعت کیا ہے تو صرف علی کا قصیدہ پڑھے۔ واہ واہ، قصیدہ علی حقیقت میں نعت محمدی ہے۔ بے شک بے شک، علی کے کمال پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ جس کا وسیع ایسا ہے، واہ، واہ جس کا جانشین ایسا ہے، ہاں 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 ہاں،
جس کے پیچھے چلنے والا ایسا ہے واہ جی واہ وہ خود نبی کیسا ہو. سبحان اللہ. علی کا قصیدہ پڑھو تاکہ نبی سمجھ میں آئے. ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ نبی سمجھ میں آئے. واہ. یہی تو وجہ ہے کہ میرے مولا امیر المومنین نے ساری زندگی عزت رسالت کر کے بتائی. سبحان اللہ. رسول کے سامنے بیٹھ کر نا عبد من عبید محمد, میں رسول کا عبد ہوں. واہ جی واہ. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ عزت رسالت جیسے آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس ہے, شاید ہی کسی مذہب کے پاس ہو. واہ. ہم نے صرف علی علی کرنا نہیں سیکھا, ہم نے علی سے نبی بھی لیا ہے. واہ. ہمیں علی نے بتایا ہے کہ احترام رسالت کیا ہے. 70 حدیث سیاستہ میں لکھی ہیں. رسول نے کہا یا علی لحمک لحمی دمک دمی, اے علی تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت. ساری زندگی نبی کہتے رہے کہ علی تو مجھ جیسا. واہ. علی نے ساری زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا. واہ 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 واہ. امیر المومنین نے بتایا کہ عزت رسالت کیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو, خدا کہتا میں نے مبعوث کیا عرب کے جاہلوں میں اس نبی کو, ان امیین میں ایک ایسے کو اتارا جو انہیں پڑھ کے کتاب بتاتا تھا. رسول کائنات میں آئے, کائنات میں نبی کا آنا تھا. کیسر و کسرہ کے فنگرے, بتوں کا ٹوٹنا, کائنات کے وجود کا بدل جانا, اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ کائنات اس کے انتظار میں تھی, جس کی وجہ سے خدا نے کائنات کو بنایا. واہ واہ. سبحان اللہ. رسالت مآب نے پھر اپنے کردار سے بتایا کہ اسلام کیا ہے. رسول اگر 40 سال خاموش رہے تو 40 سال رسول کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے. 40 سال قرآن بن کے دکھایا, پھر قرآن پڑھ کے سنا. سبحان اللہ. اعمال سے بتایا, اپنے کردار سے بتایا کہ قرآن کیا ہے. 40 سال خاموش رہے, ایسا خاموش رہے, کردار ایسا پیش کیا کہ جو عرب کے جاہل باپ کو باپ نہیں کہتے تھے, تیرے میرے نبی کو صادق بھی کہتے تھے. واہ واہ. رسول نے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مان جاؤ گے؟ عرب کے قریش نے کہا کیسے نہیں مانیں گے, کہہ جو تو رہا ہے. رسول نے کہا اگر پہاڑ پہ جاؤ اور پیچھے لشکر نہ ملے پھر تمہارا عقیدہ کیا ہوگا؟ عرب کے قریش نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی لیکن تو سچا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن تو سچا. ہمارے نبی نے تو 40 سال تک اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا ہے. بے شک. آج پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں کہ کبھی ڈنمارک میں, کبھی ناروے میں, کبھی فرانس میں ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کی کتابوں میں تو نبی کی گستاخی نہیں ہوگی. واہ. سبحان اللہ. اگر آپ مسلمانوں کو, اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے تو یہ توہین رسالت ہے. بے شک. بے شک. بے شک. اگر آپ کہیں گے کہ معاذ اللہ رسول کو آگے جبریل نے اپنے پروں میں لے کے جکڑا اور جبریل نے کہا اقرا پڑھ تو یہ توہین رسالت. بے شک. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کو پالنے والا کوئی نہیں تھا اور ایک داعیہ ہی اس نے ہمارے نبی کو پال لیا, یہ توہین رسالت. بے شک. بے شک. آپ مغرب سے کسی بات کی توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے نبی کی عزت کریں گے, وہ آپ کے نبی کا احترام آپ کی کتابوں سے پڑھیں گے. لیکن اگر نبی کی توہین پہ یوں قتل و غارت کا بازار گرم کرنا ہے تو پہلے میرے نبی کی سیرت دیکھ لیجیے. ایک مختصر سا واقعہ, کیونکہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ اس واقعے کو. بہت خوب. بہت خوب. ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا؟ رسالت مآب مکہ سے مدینہ جا چکے تھے. مکہ میں رسالت مآب کے ایک شخص تھا کفار میں سے, جو رسالت مآب کے بارے میں توہین امیز اشعار لکھتا تھا اور ان اشعار میں نبی کی گستاخی کرتا تھا. جب رسالت مآب مدینہ آ کے آباد ہو گئے تو مدینہ آباد ہو گیا, اسلام کا تسلط قائم ہو گیا. وہی شاعر مکہ کی بارڈر, مکہ کے سرحد پہ تھا, صحابہ کو نظر آ گیا, صحابہ کرام نے انہیں گرفتار کر لیا. اسے گرفتار کر کے بوری میں بند کر کے رسول کے پاس لے گیا. دربار رسالت سجا ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس شخص کو گرفتار کر کے آئے ہیں جو مکہ میں آپ کی توہین کرتا تھا, گستاخی کرتا تھا. جب بوری کو کھولا گیا تو اندر سے ایک شخص کو برآمد کیا جس کے چہرے پہ موت کے اثرات نمایاں تھے, چہرے پہ موت کی زردی تھی. رسالت مآب نے اس کی طرف دیکھا, رحمت للعالمین کی زبان سے ایک جملہ نکلا. رسول نے فرمایا کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے؟ واہ 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 واہ. کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے؟ اتنا کہنا تھا یا تلواریں نیاموں سے پائی. لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, ہم اس کی زبان کاٹیں. جب سب کی تلواریں نکل گئی تو رسول نے فرمایا این علی, واہ. مجھے بتاؤ علی کہاں ہے؟ امیر المومنین کو بلایا گیا, فرمایا اس کی گستاخ زبان کاٹ. امیر المومنین نے اس کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر لے گئے. صحابہ کا رش پیچھے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی اس کی زبان کاٹ دیں گے. یوں چاروں طرف صحابہ کا رش تھا, درمیان میں امیر المومنین سے لے کے کھڑے. امیر المومنین نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو کاٹا, سبحان اللہ. اس کے پاؤں کی رسیوں کو کاٹا, اس کے ہاتھ اور پاؤں کو آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد جب اس کے بدن کانپ رہا تھا موت کے ڈر سے,
अमीर अल-मोमिनीन ने उससे पूछा क्या तेरे पास सवारी है? सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बेशक। उसने कहा मेरे पास सवारी कोई नहीं है। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया मैं अपना ऊंट तुझे देता हूँ, कुछ ज्यादा देता हूँ। वाह वाह। ये कहने के बाद अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया कि पानी लाया जा। पानी लाके अमीर अल-मोमिनीन से पानी पीने के लिए, वो पानी पी चुका। फरमाया कुछ खाने के लिए चाहिए? उसका सुबह से गिरफ्तार किया, भूखा। फरमाया से खाना दिया जाए। लोग समझ रहे थे ये खाना खा लेगा, पानी पी लेगा तो अली इसकी जुबान काट देंगे। खाना खिला दिया, पानी देके अमीर अल-मोमिनीन ने अपने ऊंट पे बिठा के कहा जा चला जा। सुभान अल्लाह। वाह। जब कहा जा चला जा, तो जब वो ऊंट पे बैठा, अब उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे आजाद किया जा रहा। वो बार बार कांपते हुए बदन के साथ मौला अमीर अल-मोमिनीन की तरफ देख के कह रहा था मैं चला जाऊं? फरमाया चला जा। मैं चला जाऊं? फरमाया चला जा। जो ही उसका ऊंट चला तो सहाबा का रश पीछा लगा। अली ने अपनी तलवार के साथ सहाबा को, वाह वाह वाह। अमीर अल-मोमिनीन रोक दिया। सहाबा इकराम सीधे मस्जिद में, या रसूल अल्लाह आपने कहा था इसकी गुस्ताख जुबान काट। अली ने उसे आजाद कर दिया। फरमाया फैसला कल दरबार रिसालत में हो। वाह जी वाह। रात लोग सोए नहीं कि सुबह को फैसला देखे रसूल अली के बारे में क्या करते। एक तरफ नबी है, एक तरफ अली। रसूल ने फरमाया था गुस्ताख जुबान काट, अली ने बंदे को आजाद क्यों किया? वाह। अगले दिन दरबार रिसालत सज गया। जिसने नहीं भी आना था वो भी उस दिन आ गया। मस्जिद खचाखच भर गई कि आज फैसला अदालत से आएगा, नबी अदल करेगा, फैसला अली के खिलाफ है। दरबार रिसालत खचाखच भरा हुआ था। यूं ही रसूल मिंबर पे आए, पीछे से एक शख्स की आवाज आई, या रसूल अल्लाह बाकी बातें बाद में कीजिएगा, पहले कल वाला फैसला कीजिए। अब ये बात हो रही थी कि बाहर से एक शोर आया, या रसूल अल्लाह रुकिएगा। जब सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा, वही जिसे कल अली ने आजाद किया था, वो सर पर सवारी को दौड़ाता हुआ आया। उसने मस्जिद नबी के बाहर आके अपने ऊंट को छोड़ा, यूं दौड़ता हुआ आया कि सर से अमामा उतरा हुआ था, आवाज जमीन में गिरी हुई थी। दौड़ता हुआ बाग रिसालत में आया, यूं सहाबा को पीछे करता करता सीधा मिंबर के करीब गया। रसूल के कदमों में जाके बैठ के कहने लगा, मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं सारी रात सोया नहीं, मैं सारी रात आपकी शान में कसीदे लिखता रहा। मैंने आपके अखलाक करीमिया से मुतासर होकर मैंने आपकी शान में कुछ अशार लिखे हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको वो अशार सुनाऊं। रसूल ने मिंबर के करीब उसे खड़ा किया और उसने रसूल की नात पढ़नी शुरू कर दी। रिसालत इमाम ने सहाबा से कहा, तुम में और अली में यही फर्क है, मैंने कहा था इसकी गुस्ताख जुबान काटो, अली ने गुस्ताख जुबान काट भी दी, मोहब्बत वाली अता भी कर दी। अगर आप अपनी किताबों में, आप मुसलमान लिटरेचर में, सिलेबस में अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि माज़अल्लाह रसूल 40 साल तक नबी नहीं थे और 40 साल के बाद नबी बने, तो इसमें नबी का अपना कमाल क्या है? 40 साल के बाद तो अक्सर लोग ठीक हो जाते थे, वाह जी वाह। 40 साल के बाद नबी नहीं बने, 40 साल के बाद ऐलान किया। बेशक बेशक। 40 साल खामोश रहे, अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से? वाह जी वाह। वाह। यावर भाई तवज्जो फरमाइए। जी जी बिस्मिल्लाह। अगर कहते मैं रसूल हूं तो रिसालत में गवाह लाते कहां से? क्योंकि रसूल ने ये नहीं कहना था कि मैं मक्के में आके नबी बना, वाह। रसूल ने कहना है कि मैं वहां नबी था, वाह जी वाह। गवाह यहां से नहीं चाहिए था, गवाह भी वहां से चाहिए था। बेशक। रसूल कहे मैं नबी हूं, कहां से नबी हूं? कुंत नबिय्यन आदम बैनल माए वत्तीन, बेशक। मैं तब से नबी हूं जब आदम अभी माँ और पानी के दरमियान, सुभान अल्लाह। अभी आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह भी वो चाहिए था जो फौरन खड़ा होकर कहे कुंत वलियन, मैं भी उस वक्त वली था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान। बेशक। 40 साल तक खामोश रहे। अगर हम कहेंगे माज़अल्लाह 40 साल के बाद नबी बने, तो फिर आज फ्रांस का ईसाई हो, डेनमार्क का ईसाई हो, वो आपसे सवाल कर देगा कि तुम कहते हो तुम्हारा नबी 40 साल के बाद नबी बना, जबकि तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारे ईसा 3 दिन के नबी थे। और ये बाइबल से वो साबित नहीं करेगा, वो हमें कुरान से साबित। बेशक बेशक। तुम्हारा कुरान कहता है कि जब 3 दिन के हजरत ईसा से मरियम की कौम ने पूछा था ये बच्चा कहां से आया, तो तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारे 3 दिन के ईसा ने बोल के कहा था इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब व जल्नी नबीहा, मैं अल्लाह का अब्द हूं, साहिब किताब हूं और नबी बन के आया हूं, आके नहीं बना। वाह। जअलनी नबिया, मैं नबी बन के आया हूं। तो आज ईसाई कह सकता है कि हमारे ईसा 3 दिन के नबी थे, क्या तो आपके रसूल ने 40 साल तक नहीं बताया कि मैं नबी हूं, तो जो 3 दिन का नबी हो वो अफजल या जो 40 साल के बाद बने? वाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों के बच्चों के पास खामोशी के अलावा कुछ नहीं, वो वही करेंगे। फिर यही हो सकता है कि जहां
جواب اور دلیل نہ ہو پھر وہاں گالی اور گلوچ ہو۔ بے شک یہ ہمیشہ ہتھیار ہے جاہل کا، جب اس کے پاس دلیل نہ رہے وہ جذبات میں آ کے غصے میں آ کے سیکھ پا ہو جاتا۔ جب مسلمانوں کے پاس لٹریچر میں سلیبس میں اس کا جواب ہی کوئی نہیں تو یہ کہے گا عیسائی توہین کر رہا ہے، ہمارے نبی کو کمتر کر رہا ہے، عیسیٰ سے وہ بندوق اٹھائے گا، وہ جسم کے ساتھ بم باندھے گا، وہ چرچ اڑائے گا، وہ لوگوں کو قتل کرے گا، اس لیے اس کے پاس دلیل نہیں۔ شیعہ دہشت گرد کیوں نہیں ہوتا؟ شیعوں میں خود کش حملہ آور کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اپنے بچوں کو علم کے ساتھ لیس کر دیتے ہیں، ہمارے بچے زیور علم کے ساتھ آراستہ ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی ہماری شیعہ مذہب کا کوئی بچہ عیسائیوں کے چرچ میں بھی جا کے بیٹھا ہو اور وہ کہے ہمارا عیسیٰ 3 دن کا نبی ہے اور مسلمانوں کا 40 سال تک نبی نہیں، وہ بچہ وہیں سے اٹھے گا اور فوراً کہے گا خاموش رہیے گا، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ 3 دن کے نبی تھے، 13 رجب کو ہمارے مولا کعبہ میں آئے تھے، 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے 3 دن کے علی نے بول کے کہا تھا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، 3 دن کے علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا۔ عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام تو محمد کا جانشین بھی کر لیتا، یہ کام تو جانشین مصطفیٰ بھی کر لیتا۔ بے شک بے شک۔ لہذا یہ اگر کہا جائے کہ معاذ اللہ عزت رسالت شیعوں کے پاس نہیں تو جتنی عزت رسالت ہمارے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار بنے واہ جی، ان میں سے کوئی بھی علی ولی اللہ نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک۔ یہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ سبحان تحفظ اللہ، ختم نبوت سیمینار کے ساتھ نہیں ہوتا، واہ جی واہ، تحفظ ختم نبوت بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے نہیں ہوتا، یہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ جاؤ جا کے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار ان میں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا، واہ، اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے فوراً بعد کیا پڑھتے ہیں؟ علی، علی ولی اللہ۔ ہم علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جب ہم علی کو نبی نہیں مانتے، واہ واہ جی واہ، اگر نبی کے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو امیر المومنین سے زیادہ کون ہے؟ واہ جی واہ، تو جب ہم نے علی کو نبی نہیں مانا تو پھر ہم کسی اور کو نبی کیسے مان؟ سبحان اللہ، عقیدہ رسالت ہمارا بہتر، ہم نے قطعاً کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ 40 سال تک نبی نہیں تھے، ہم نے قطعاً کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایک دائی کے پاس دودھ پیتے تھے۔ واہ سبحان اللہ، یہ دائی والا تصور اس لیے آیا کہ اگر یہاں نہ لکھیں گے کہ حلیمہ نے پالا تو پھر کیا لکھیں گے کس نے پالا؟ کس نے پالا؟ واہ، واہ جی واہ، اگر یہاں مورخ یہ فرضی تراشے ہوئے کردار نہ لکھتا تو یہاں لکھنا پڑتا کہ ابو طالب نے پالا۔ واہ بے شک، اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے دائی کا دودھ پیا ہے، ہائے، تو پھر تم سے یہودی پوچھ لے گا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو 1000 دائی دودھ پلانے کے لیے آئی تھی واہ جی واہ، تو تمہارا قرآن کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ۔ واہ موسیٰ نوکر ہے، میرا نبی سردار ہے۔ سبحان 3 دن کا موسیٰ تو جانتا ہے کس کا پینا ہے کس کا نہیں پینا، نبی جانتے ہی نہیں تھے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، نعرے ولایت، علی ولی اللہ، نعرے ولایت، علی ولی اللہ، نعرے حیدری۔ صرف یہی نہیں کہ ہم نے یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف حضرت ابو طالب نے پالا، حضرت فاطمہ بنت اسد نے واہ، اور پھر ایک اور عقیدہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے آکے فرشتے نے پڑھایا، فرشتے نے تعلیم دی۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کی تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ یہ آیت تب آئی تھی جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہمارے رسول جو تھے انہوں نے اپنے بدن میں کب کبھی محسوس کی اور فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے پروں میں لے کے جکڑا اور کہا اقرأ پڑھ۔ میں تو ہر جگہ بھی یہی کہا کرتا ہوں کہ یا مسلمان عقیدہ بدل لیں یا پھر درود تاج بدل لیں۔ واہ جی واہ واہ واہ، عقیدے میں کہا جاتا ہے کہ جبریل نے پڑھایا، درود تاج میں کہا جاتا ہے واللہ عاصمہ و جبریل و خادمہ، واہ جی واہ، کہ جبریل تیرا نوکر ہے، نوکر کی جرت نہیں ہے کہ وہ سردار کو پڑھائے۔ واہ جی واہ، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ یہ جملے کہنے لگا ہوں، جبریل جو قرآن لے کے آتا تھا جبریل کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا دینے جا رہا ہوں۔ واہ اگر وہ آیتوں سے پہلے واقف ہوگا تو اسے نبی سے افضل مانا جائے گا، واہ جی واہ، کہ وہ نبی سے پہلے قرآن کا معلم تھا، وہ نبی سے پہلے قرآن سے واقف تھا، وہ امین تھا۔ واہ جی واہ، کیا بات
ہم جناب جبریل کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہے، جبریل امین. امین کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں امانت ہو. بے شک. اور امانت دینے کا کلیہ یہ ہے کہ اس کو دی جاتی ہے جو رستے میں کھولے نا. سبحان اللہ. جبریل امین اس لیے ہیں یہ رسول سے امانت، اللہ سے امانت لیتے تھے، نبی کو آ کے دے دیتے. اور اتنا سچا تھا میرا نبی، اس کی زبان سے جو جاری ہوتا تھا وہ کہتا تھا یہ نہیں بول رہا، میں بول رہا. سبحان اللہ. واہ جی واہ. بہت خوب. ماشاء اللہ. قرآن میں کسی نبی کے نام کے ساتھ اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ نبی نہیں بولتے میں بولتا ہوں، صرف ہمارے نبی کو یہ دعویٰ کیا ہے. بے شک. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب تب تک نطق ہی نہیں کرتا. واہ جی واہ. دونوں بات توجہ فرمائیے. یہ نہیں کہا کہ میرا نبی تب تک، ہم اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ اس کی آیت کا ترجمہ یہ کہ میرا نبی تب تک نہیں بولتا. بولنے کے لیے قرآن میں لفظ کلام ہے، کلمہ نہیں کرتا، بے شک. واہ. تکلم نہیں کرتا. یہاں تکلم کا لفظ نہیں، میرا نبی نطق ہی نہیں کرتا. نطق نہیں. نطق کسے کہتے ہیں؟ گفتگو میں اور نطق میں فرق ہے. میں بات کر رہا ہوں، یہ کلمہ ہے، یہ کلام ہے. بسم اللہ. آپ بات سنتے سنتے کہتے ہیں جس میں لفظ نہیں ہے، اشارہ ہے، اور اشارے میں ایک زبان استعمال ہوتی ہے. یہ اسے کہتے ہیں عربی زبان میں نطق. واہ 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 واہ. بہت خوب. گفتگو کو کلام کہتے ہیں، اور جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے نطق کہتے ہیں. واہ. صرف اپنی زبان کو ہلانا اسے نطق کہتے ہیں. خدا کہتا میرا نبی ہوں بھی میرے واہ کو جی واہ. واہ واہ. اور بعض اوقات کسی کو اٹھانے کے لیے اسے باقاعدہ بول کے نہیں اٹھایا جاتا کہ اٹھ جا نکل یہاں سے. بعض دفعہ اشارہ کیا جاتا ہے، واہ. اور اس اشارے میں کوئی تھوڑا سی جذبات ہو تو جلال کا ایک لفظ یا ایک نقطہ نکلتا ہے اور اس کے ساتھ اسے اٹھا دیا جاتا ہے. یعنی کہ خدا قرآن میں کہتا میرا نبی اگر کسی کو اشارے سے بھی اٹھائے واہ واہ. تو وہ نبی نے نہیں اٹھایا، اللہ نے اٹھایا. یہ میرا حبیب نہیں بولتا، یہ میں بولتا ہوں. وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما. یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی. سبحان اللہ. یاد اللہ فوق ایدیہم. ان بندوں نے بیعت تیرے ہاتھ میں نہیں کی، میرے ہاتھ میں کی. بے شک. بولنا رسول تھا، اللہ نے کہا میں بولا. واہ واہ رسول نے واہ. پھینکے، خدا نے کہا میں نے پھینکے. بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی. پھر خم قدیر میں جو علی کا ہاتھ بلند ہے یہ نبی نے بلند نہیں کیا. واہ واہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جبریل نے آ کے کہا اقرا پڑھ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ تھے. پڑھنا جانتے تھے تو انہیں کہا پڑھ. پڑھ. سبحان اللہ. اے مصطفیٰ آپ پڑھیے، آپ انہیں تعلیم دیجئے، آپ انہیں علم دیجئے. رسالت آپ نے، اور ایک جاہلانہ سوچ پائی جاتی ہے، اور یقین کیجئے کہ یہ بہت اہم ناموں کی زبان سے میں نے یہ لفظ سنے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا رسول مکے اور مدینے کے کسی سکول سے نہیں پڑھا تھا. جاہلو یہاں کا ہوتا تو یہاں پڑھتا. اب مجھے یہاں پہ کوئی بندہ ٹائٹل دے دے جی یہ تو بالکل ہی نہیں جانتے، یہ تو جاہل ہے. کیوں؟ انہیں ہم نے کبھی آج تک برطانیہ کسی سکول میں پڑھتے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک. واہ جی واہ. تو جب میں یہاں رہتا ہی نہیں، اگر میری ایجوکیشن دیکھنی ہے تو میرے شہر میں جا کے پوچھو کہ میں کس اسکول میں پڑھا ہوں، کس کالج میں پڑھا ہوں. نبی کو مکے اور مدینے کے اسکولوں میں تلاش نہ کرو. بے شک. واہ نبی کا گھر یہاں ہو تو دیکھا جائے کہ کہاں سے پڑھا. واہ واہ. نبی کی نعت لکھی جاتی، نبی کی آنکھیں ایسی، نبی کا چہرہ ایسا. یہ نعت نبی نہیں ہے، یہ حمد پروردگار. بے شک. اگر نعت نبی چہرے پہ دیکھنی ہے تو پھر بھی معصوم سے پوچھو. معصوم فرماتے کائنات کی رحمتیں اکٹھی کی تو ہمارے نبی کا سر بنایا. واہ واہ. معصوم سے بتانے لگا ہوں ہمارے نبی کا جو نعت میں پڑھا جاتا ہے نا، ربیع الاول میں مسلمانوں نے نعتیں پڑھی ہیں. میرے نبی کی سونے دی اکھیاں انج دیاں، سونے دا مکھڑا انج دا. آؤ معصوم سے پوچھیں کہ رسول کا مکھڑا کیسا تھا، رسول کی آنکھیں کیسی تھی. معصوم فرماتے خلق الانبیاء من العرق جبین. ہمارے جد کی ماتھے کا پسینہ لیا تو انبیاء بنا دیا. خلق اللوح والقلم من العرق یدین. ہمارے نبی کے ہاتھوں کا پسینہ لیا.
تو لوہو قلم بنا دی. سبحان خلق الملائکہ من الارق صدرہ، نبی کے سینے کا پسینہ لیا تو فرشتے بنا دی. واہ جی واہ. خلق الارض من الارق رجلین، معصوم فرماتے ہیں ہمارے نانا کے پاؤں کا پسینہ لیا تو زمین خلق کی. پاؤں کے پسینے سے زمین خلق کی. دنیا جو کھاتی ہے زمین دیتی ہے، دنیا جو پیتی ہے زمین دیتی بے ہے. شک. اناج زمین سے نکلتا ہے، پانی زمین سے نکالا بے جاتا ہے، شک بے شک. کھاتے بھی زمین سے ہیں، پیتے بھی زمین سے ہیں. اور معصوم فرماتے ہیں زمین بنی ہے میرے نانا کے پاؤں کے پسینے سے. واہ واہ. شرم نہیں آ رہی صدیوں سے محمد کے قدموں کا پسینہ کھا کے پھر مولوی کہہ رہا ہے کہ نبی ہم جیسا. واہ مکہ میں رہے تو اپنے کردار سے 40 سال تک اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کی ایسا بہترین کردار پیش کیا کہ جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے وہ سادی کہہ رہے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اب اسلام کی بس آخری الفاظ کے قریب ہو رہا ہوں. اسلام کی ہسٹری پڑھ کے دیکھے گا جب ہمارے نبی نے پہلے دن مکہ میں کلمہ پڑھوایا تو سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا. بے شک بے شک. عمرہ نے امیر لوگوں نے نبی کا کلمہ پہلے نہیں پڑھا، پہلے عرب کے غریبوں نے کلمہ، عرب کے پسے ہوئے لوگوں نے کلمہ پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ غریب ہوتا ہے عزت کا بھوکا. ہمارے نبی نے عزت ہی انہیں اتنی دے دی. وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب کھڑے ہوتے تو انہیں تازیانے مارے جاتے. یہاں نبی انہیں اپنے پاس بٹھا کے کھلاتے تھے، بے شک. اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. جب انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا تو پھر انہوں نے نبی کا جو کلمہ پڑھا، یہ تھے صحابی. واہ جی واہ. واہ واہ واہ. کہ مجلس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. یہ صحابی نہیں جنہوں نے پہلے دن میں نبی کا ساتھ دیا، بے شک. جو کسی کے غلام تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چمڑیاں اکھڑوا لی لیکن نبی کو نہیں چھوڑا، بے شک بے شک. کیونکہ انہوں نے لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا تھا. واہ واہ جی واہ. انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے گردنیں بچانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے عزت کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کوئی مذہب اتنی عزت نہیں دے رہا جتنی یہ نبی دے رہا. بے شک بے شک. وہ رسول کے پاس جا کے بیٹھ کے انہوں نے کہا تو جو کہتا. رسول نے کہا ایک اللہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آئے گا. انہوں نے کہا نہ بھی نظر آئے تو کہہ رہا نا کہ ہے. بس ہمیں مان لو. یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی بے شک. جب ان کے کافر مالک نے حضرت بلال حبشی کو گرم پتھر پہ ان کے سینے پر رکھ کے گرم زمین پہ لٹا کے اس پر اپنا پاؤں رکھ کے کہا تھا اے غلام حبشی جس اللہ کو مانتے اسے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں. کافر نے کہا دیکھنا چاہتا ہے. حضرت بلال نے کہا ضرورت ہی نہیں. واہ جی واہ. اس نے دیکھا بھی نہیں، دیکھنا بھی چاہتا نہیں، مانتا کیوں ہے؟ حضرت بلال اس کا چہرے کی طرف دیکھے گا، کیسے نہ مانوں وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہے. اس نے کہہ دیا ہے تو پھر میں نے کہہ دیا ہے. عزت رسالت یہ ہے کہ اس رسول نے اپنے کردار سے منوایا تھا کہ اسلام کیا ہے. انہوں نے پتھر مار کے تبلیغ نہیں کی، بے شک بے شک. پتھر کھا کے تبلیغ کی. انہوں نے کسی کی گردن کاٹ کے تبلیغ نہیں کی. آج اسلام کا یہ تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جنگ و جدال کا مذہب ہے، یہ قتل و غارت کا مذہب ہے. رسول نے تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا. اسلام تلوار سے پھیلا ہوا مذہب نہیں، نبی کے کردار سے پھیلا ہوا مذہب. بے شک بے شک. پھر وہ جو اسلام کردار سے آیا تھا، بالکل میں جشن کے آخری جملے کہنے لگا ہوں، وہ جو اسلام کردار سے آیا تھا پھر آج اس اسلام میں ناکامیاں کیوں آ گئی؟ اس اسلام میں یہ آج وہ اسلام جو امن کا مذہب تھا آج دہشت گردی کی علامت کیوں بن گئی؟ وہ داڑھی جو دین کی علامت تھی آج دہشت گرد کی پہچان کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا قصور نہیں. اس کی ایک میں مثال پیش کر دیتا ہوں. جب پہلی دفعہ زمین سے پانی نکلے تو وہ پانی انتہائی شفاف، انتہائی لذیذ، انتہائی تازہ ہوتا ہے. بے شک. جو یہ پانی زمین سے نکلتا ہے تو وہ پانی تر و تازہ ہے، شفاف ہے، صاف ہے. لیکن جب وہ پانی ندیوں سے ہوتا ہوا، نالوں سے ہوتا ہوا، دریاؤں سے ہوتا ہوا، شہروں کے قریب سے گزرتا ہے، تو اب یہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے، اگر یہ جنگل سے گزرا تو جنگل کے پتے شامل ہو. بے شک. یہ
رہنے والے علاقوں کے قریب سے گزرا تو وہاں کی گندگی شامل کر بے شک بے شک یہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا، کہیں سے درختوں کے پتے، کہیں سے مٹی کی رنگت، کہیں سے کارخانوں کا پانی، کہیں سے شہروں کی گندگی، جب یہ شامل ہو گئی، اب جب پانی ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹروں اور طبیبوں نے کہا اسے چھان کے پینا، اسے ابال کے پینا، اس میں جراثیم آ گئے ہیں، اب یہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا، یہ صاف نہیں رہا۔ پانی جب نکلا تھا تو تب صاف تھا، وہ کہتے قصور پانی کا نہیں، جن رستوں سے پانی گزرا ہے ان رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا، رستوں نے پانی کا ذائقہ بدل دیا ہے۔ اسلام جب مکہ کی چوٹی سے نکلا تھا، اس میں وفا تھی، اس میں حیا تھا، اس میں اخلاق تھا، اس میں محبت تھی، اس میں ہمسائے کا حقوق تھا، اس میں غیر مذہب کا تحفظ تھا۔ لیکن جو ہی یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں سے گزرا، اس میں گندے راوی آ گئے، اس میں جھوٹے مورخ، اس میں بادشاہوں کا کردار آ گیا۔ اب جب ہم تک پہنچا تو اب یہ دہشت گرد اس لیے بن گیا، قصور اسلام کا نہیں، رستے نے اسلام کا ذائقہ تبدیل کر دیا، رستوں نے اسلام کا اثر بدل دیا۔ اب اگر اسی صاف اور شفاف پانی کو اپنے گھر تک لے کے آنا ہو تو اگر وہاں سے جہاں سے پانی نکلا تھا آپ کے گھر کے پاس سے جہاں سے پانی نکلا وہاں سے ایک پائپ لگائے اپنے گھر میں لے آئے تو وہ پانی بالکل محفوظ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اس پائپ نے رستے کی کسی گندگی کو شامل کیا۔ اب جملہ جشن کا اور زیادہ آسان کر دیتا ہوں، ہم نے نبوت کے بعد عصمت کا پائپ لگایا اور دین امامت سے لے لیا۔ بے شک بے شک امامت اور نبوت کے درمیان کوئی ایک کڑی بھی ایسی نہیں آئی بے شک جہاں سے غلط شامل ہو جاتا، جھوٹ شامل ہو جاتا۔ ہم نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام نہیں سمجھا، ہم نے 14 کے کردار کو اسلام، بے شک بے شک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، ہم نے یہ پوچھا کون امام قید خانے میں۔ ہم نے دین بادشاہوں سے نہیں لیا، ہم نے دین امامت سے لیا ہے، ہم نے دین حجت سے لیا ہے۔ آج بھی عید میلاد النبی منانے کا حق اسے ہی بنتا ہے جو اسی دین کا وارث کا انتظار کر رہا ہے، رسول دین چھوڑ کے۔ واہ جی واہ بے شک بے شک رسول تو اقلیتوں کا تحفظ بھی چھوڑ کے گئے تھے، رسالت مآب تو اتنا اقلیتوں کا تحفظ چھوڑ کے گئے تھے کہ ایک عرب کی مشرکہ ضعیفہ مائی اپنے گھر سے نکلی اور اس کے پاس وزنی سامان ہے اور اس سے سامان اٹھایا نہیں جا رہا اور نبی کی نظر اس پہ پڑ گئی، رسالت مآب اس کے قریب گئے اور اس کے قریب جا کے کہتے اگر تو کہے تو تیرا سامان میں اٹھاؤں۔ کس کو کہہ رہے؟ مشرکہ، کلمہ نہیں پڑھتی۔ کہہ کون رہے؟ رسول، جانتے بھی ہیں کہ یہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تیرا سامان میں اٹھاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے ناز خدا اٹھاتا۔ واہ جی واہ سبحان اللہ۔ ابھی جشن ہوگا، جشن کے بعد کھانا ہوگا، کسی امیر ترین بندے سے کہیے گا کہ یہ برتن اٹھا کے وہاں رکھ دے تو شاید وہ اسے بھی اپنی توہین سمجھے۔ کائنات کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر تو کہے تو تیرا سامان میں اٹھاؤں۔ اس کا سامان اٹھایا، اس کے دروازے پہ آ کے سامان رکھا۔ جب سامان رکھ کے رسالت مآب پیچھے مڑنے لگے تو اس نے آواز دے کے کہا بیٹا رک۔ رسالت مآب رک گئے۔ اس نے کہا میں امیر نہیں ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں اجرت دوں، لیکن بڑوں کی باتیں نصیحت ہوتی ہے، اگر میں تم کہو تو میں بطور اجرت تمہیں ایک نصیحت کر دوں۔ واہ جی رسالت مآب نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں اور تو مجھے نصیحت کرو۔ رسالت مآب نے اسے کہا ہاں تیری نصیحت کیا؟ اسے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ عرب میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، واہ جی واہ اس کے قریب نہ جا۔ رسالت مآب نے کہا تو نے اسے دیکھا؟ اسے کہا دیکھا نہیں، سنا ہے۔ اور بہت سے جاہل ایسے ہوتے ہیں جو سنی سنائی بات اتنی اچھال دیتے ہیں، بڑوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سنی سنائی ہے۔ جیسا کہ میرے پاس میں 2015 سے یو کے آؤں، 15 کا محرم میں نے یو کے پڑھا، 16 کا محرم میں نے یو کے پڑھا، 2017 تک میں نے یو کے محرم۔ بے شک جتنی دیر سے میں یو کے آ رہا ہوں کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب کی بار میں آیا ہوں، دیکھے جی برطانیہ میں پناہ لے لی، دیکھے جی MI6 کے ایجنٹ بن گئے، یعنی کہ 2014 سے کسی کو احساس نہیں ہوا۔ بے شک اور یہ آپ تو اس ملک میں بیٹھے ہیں، آپ تو یہاں کے قوانین سے واقف ہیں کہ جس کے پاس ویلڈ ویزا ہو اس کے لیے کہیں سفر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایک تو لاہور کے ایک عظیم شخصیت نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنی تھوڑی دیر میں کورونا کا ٹیسٹ کیسے ہو گیا، میں تو دعا کی اللہ کرے تمہیں ہو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ 8 گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اب اپنے فصیل میں اپنی قلعے جیسی عمارت کے اندر بیٹھ کے بندہ پوچھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور کسی چیز پہ یقین نہ کرے۔ آج ایک بڑی شخصیت کا کلپ بھی آ گیا، میں تو ان سے حیران ہوں کہ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے اتنا بڑا دعویٰ ہونے کے باوجود چند جاہلوں کی پہنچائی ہوئی باتوں پہ کم از کم اس بات کے بعد ان کو اندازہ کر لینا چاہیے
کہ ان کو خبر پہنچانے والا مخبر کتنا بڑا جھوٹا ہے، بے شک راوی کتنا بڑا جھوٹا ہے، کہ شاید انہوں نے جا کے برطانیہ کے سفارت خانے میں پناہ لے لی ہے، بوری نشین ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہاں آ کے دیکھ لے کہ کیسی پرمسرت زندگی گزارتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ MI6 جو ہے اس کا صرف اتنا ہی قانون ہے کہ علی ولی اللہ پڑھتے رہو۔ MI6 یہی کہتی ہے کہ صرف زنجیر زنی کرو، ماتم کرو اور آل محمد سے وفا کرو، باقی کچھ بھی نہ کرو، صرف آل محمد سے محبت کرو۔ یہ صرف جاہلانہ سوچ ہے، جہالت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے قرآن میں باقاعدہ آیت ہے، خدا کہتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس جھوٹی خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کیا، بے شک واہ۔ بے شک تحقیق پہلے کیا کرو۔ لیکن فوری طور پہ پاکستان چھوڑنے کا مقصد کوئی گھبراہٹ نہیں، انشاءاللہ پاکستان ہی واپس جانا ہے، گھر پاکستان ہے، سب کچھ پاکستان میں ہے، پاکستان ہی جائیں گے، پاکستان ہی جا کے انشاءاللہ بفضل خدا منبر سے پھر مصائب فضائل آل محمد پڑھیں گے۔ وقتی طور پہ ہجرت کرنے کی صرف اور صرف وجہ کہ جب عدالتوں سے پہلے سڑکوں پہ فیصلے ہو رہے ہوں، واہ واہ، جب آپ کے سروں کی قیمتیں لگ رہی ہوں، اور جب اپنے ہی دشمن کے روپ میں واضح ہو چکے ہوں، تو پھر وقتی طور پہ حکمت عملی کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے ضعیفہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک عرب میں جادوگر پیدا ہوا، اس کے قریب میں جانا۔ رسالت باب نے کہا کہ وہ اس سے ملی ہو، کہنے کہ ملی نہیں ہو۔ رسالت باب نے کہا پھر وہ کہتا کیا ہے؟ جملہ سنیے، سبحان اللہ، کہنے لگے جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ واہ جی واہ، واہ واہ واہ، یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کس کی ہونے والی ہے۔ واہ واہ واہ، جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ رسالت امام مسکراتے اور اس کی کیا بات سنی؟ اس نے مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں، کبھی گئی ہی نہیں، بس اتنا سنا ہے کہ بھئی اس کے قریب نہ جانا، جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ رسالت امام سنتے، رسالت امام نے کہا کوئی عیب سناؤ، کہنے کی عیب کوئی نہیں سنا، واہ جی واہ، بس ایک ہی بات سنی ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے۔ اور وہ ہاں ایک بات میں نے سنی ہے، وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، اپنے یہ خدا کی بات کرتا اور وہ نظر بھی نہیں آتا، بس اس کے قریب نہ جانا، تو بڑا اچھا ہے، دیکھ تو نے میرا سامان اٹھا کے دیکھا، اس کے قریب نہ جانا۔ رسالت امام کا اگلا جملہ جشن بن جائے گا۔ رسالت امام مسکرا کہتے اپنے سائے سے بچ کے جاؤں تو کہاں جاؤں، اپنے آپ سے بچوں تو کیسے بچوں؟ کہنے کی کیا مطلب؟ فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اس کی بات کر رہی ہے نا عبداللہ کا بیٹا محمد میں ہوں، جب کہنا میں محمد ہوں، پیچھے ہٹ کے چہرے پہ یوں سرخی لا کے کہنے لگی تجھے کس نے کہا تھا میرا سامان اٹھا کے لے جا؟ وہ کہتے مجھے کسی نے نہیں کہا، میرا دین کہتا ہے بے سہاروں کے سہارے بن جاؤ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ پھول پھول یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، نعرہ حیدری یا علی۔ یہ اپنے کوئی حسرت پوری کر رہا ہے، وہ پہلے کی سے لہذا جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ میرا دین کہتا ہے بے سہاروں کے سہارے بن جاؤ، بے آسروں کے آسرے بن جاؤ، قدموں میں گر کے کہتی ہے اگر تیرا دین یہ ہے پھر تو بھی سچا ہے، واہ سبحان اللہ، مجھے تیرے اللہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ واہ، سبحان اللہ، پھر پڑھا مجھے کلمہ، یہ تھی اسلام کی ابتدا، یہ تھی میرے نبی کی سیرت، یہ ہے میرے نبی کی نعت۔ جشن تمام ہو گیا، ایک بات نہیں کروں گا، ایک مالک کے حضور سجدہ نہیں کروں گا تو کوئی اور ناراض نہ ہو، جعفری صدار مجھ سے ضرور ناراض ہو جائے گی، کیونکہ ان کے جد امجد کا دنیا میں آ جانا ہے سرکار حضرت جعفر صادق علیہ السلام، کائنات کا وہ بہترین امام جسے نا امام ماننے والا بھی صادق کہتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ سبحان اللہ سبحان اتنی اللہ، بڑی سچائی ہے کہ جو امام کو نہیں بھی مانتا وہ بھی کہتا ہے امام صادق، بے شک، وہ بھی امام کو صادق کہہ کے بلاتا ہے۔ اس امام نے علم کے اتنے دریا بہائے واہ واہ، کہ فقہ ہی اپنے نام کے ساتھ مخصوص کر لی۔ ماشاء اللہ، بے شک، یہ ہم پڑھتے علی ولی اللہ ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، ماتم حسین کا کرتے ہیں، لیکن فقہ ہماری جعفری ہے۔ واہ، بے شک، ہم علویہ نہیں، ہم حسنیہ نہیں، حسینیہ نہیں، سجادیہ نہیں، بے شک، باقریہ نہیں، ہم ہیں جعفریہ۔ فقہ جعفری کیوں ہے؟ اس امام نے علوم آل محمد کو اکٹھا کر کے فقہ کی شکل میں مرتب کر دیا۔ بے شک، بے شک، ماشاء اللہ، ہمیں فقہ کے ایک ایسا قانون دے دیا کہ دشمن بھی امام کے پاس آ کے بیٹھتے تھے۔ کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کا آغاز امام جعفر صادق سے نہ ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت مشہور ایک کتاب ہوئی ہے علمی دنیا میں، اور علمی لوگ اس کتاب سے واقف ہیں، سپر مین ان اسلام۔ بے شک، بے شک،
یہ کتاب نہیں ہے، یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے پروفیسرز نے جو امام کے بارے میں مقالے اور آرٹیکل لکھے تھے وہ اکٹھے کیے گئے تو یہ کتاب کی صورت بنی۔ اسی کتاب کو ایران والوں نے چھاپا تو اس کو نام دیا مغز جہان شیعت کی دنیا کا سب سے بڑا دماغ۔ واہ اسی کتاب کو پاکستان میں شائع کیا گیا تو اس کا نام لکھا جعفر صادق سائنسی انکشافات۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب میں امام کے دنیا کے بہترین پروفیسرز کے امام کے بارے میں لکھے ہوئے مقالے، یہ سارے کے سارے پروفیسرز نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ میں کہا تھا کہ کوئی ایک ایسا نام تلاش کرو جس نے دنیا کے ہر علم پہ بات کی، واہ 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 ہر ایک علم پہ بول رہا ہو اور اس کے خطبے، کوئی بھی علم ہو اس کا خطبہ موجود ہو۔ واہ جی واہ۔ سب کو ٹائم دے دیا گیا کہ جاؤ جا کے سب اپنی اپنی ریسرچ شروع کر دو۔ سب نے ریسرچ شروع کی، جب اکٹھے ہو کے آئے اگلی میٹنگ پہ جب اپنے اپنے مقالے رکھے تو ہر ایک نے ایک ہی نام لکھا تھا، جعفر صادق۔ اس کتاب کو اکٹھا کیا، پھر اس کتاب کو پوری کتابی صورت میں اس کو بنا دیا گیا۔ اس کتاب کو PDF میں مل جاتا ہے، انٹرنیٹ پہ وہ کتاب دستیاب ہے، اس کو ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ امام نے علم کی گرہیں کھول دی، کیمیا کا علم ہو، فزکس کا علم ہو، بایو کا علم ہو، علم اقتصادیات ہو، علم معاشیات ہو، علم اکاؤنٹس ہو، دنیا کے ہر علم کی ابتدا امام جعفر صادق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس امام نے علم کی ایسی دنیایں تخلیق کی کہ آج تک دوبارہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ لہذا میری دعا ہے کہ مالک ان دو پاکیزہ مقدس انوار کے صدقے سے آج کے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ میرے مالک جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ بالخصوص حضرت عبداللہ سرکار، شہزادی آمنہ، مولا حضرت ابو طالب، شہزادی فاطمہ بنت اسد، میرے مالکن، میرے شہزادی، میرے پاک بادشاہ، اس جشن کو، اس مسکراہٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ آج کی خوشی ہم بارگاہ توحید میں پیش کرتے ہیں، میرا اللہ اس خوشی کو قبول و منظور کرے۔ جتنے بھی ہاتھ آپ مانگنے کے لیے گئے ہیں، میرا مالک کسی کو بھی یہاں سے خالی واپس کرے۔ اس جشن کے منتظم اس کے بانی جناب سید یاور عباس جعفری صاحب کی توفیقات خیر میں عطا فرمائے، بیٹوں کا بہتر مستقبل عطا فرمائے، نصیب عطا فرمائے۔ میرے مالک یہ خانوادہ سادات، یہ خانوادہ جعفری سادات، جناب سید ناصر جعفری صاحب، جناب سید ظفر جعفری صاحب، میرا مالک اس تمام گلشن کو سدا آباد رکھے، آل محمد کی محبت میں ایسے ہی ہمیشہ راسخ العقیدہ رکھے، انہیں مولا علی کی ولایت کی ایسے ہی پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ یہاں پہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، جو دلوں میں ہے، اپنی ہر دعا کو دل میں سوچئے گا اور یہ سوچ کے مانگیے گا کہ آج جو مانگا جائے گا وہ قبول اس لیے ہوگا کہ بڑے گھر میں خوشی ہو تو فقیر مانگ کے لیتا ہے۔ تو آج اللہ کی گھر میں خوشی ہے، آج سیدہ کے گھر کی خوشی ہے۔ میرے مالک جو اتنے ہاتھ بلند ہیں، ان کے دلوں میں جو خواہشات ہیں، جو ان کے حق میں بہتر ہے، نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ، وہ قبول و منظور فرمائے۔ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہے شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے مالک جو مقروض ہے ان کے قرض عطا فرمائے۔ میرے مالک ہمیں ولایت امیر المومنین پہ اور عقیدہ سیدہ کے حق پہ استقامت عطا فرمائے۔ دشمنان مذہب، دشمنان عقیدہ کو نیست و نابود فرمائے۔ میرے مذہب جعفریہ کو منافقتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و محمود فرمائے۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا کر کے ہمارے جو مرحومین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کو انہیں جوار معصومین میں۔ میرے مالک جتنے بھی بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے برادر جناب سعید زیغم صاحب بیمار ہیں، میرے مالک محمود گیلانی صاحب بیمار ہیں، پیر سجاد صاحب، میرے مالک ان تمام کو آج کی رات کا صدقہ، آج ہی کی شب میں میرے مالک مکمل صحت عطا فرمائے۔ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا اس بارگاہ کو تا ظہور امام زمان قائم اور دائم۔ میرے مالک جو دنیا کو چھوڑ کے جا چکے، جتنے بھی آپ تمام کے مرحومین ہیں، زیب کے پچھلے دنوں بہنوئی دنیا کو چھوڑ کے گئے، میرے مالک ان کو قیامت والے دن اٹھے، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے نظام میں اہل بیت لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا اس جشن کے، ان خوشیوں کے حقیقی وارث سرکار قائم کے ظہور میں تاجر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب العالمین۔